سورة البقرہ آیت نمبر 135۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ لفظی ترجمہ ہے وا اور قالو کہا انہوں نے کونو ہو جاؤ تم ہودن یہودی او یا نصارا عیسائی تہتدو راہ پا جاؤ گے۔ قل تم فرما دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ملتا دین ابراہیم علیہ السلام حنیفاً مائل بحق، وا اور مانا کانا تھے وہ من سے المشرکین مشرکوں۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور اہل کتاب کہتے ہیں یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ فرما دیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اس ابراہیم علیہ السلام کا دین اختیار کیے ہوئے ہیں جو ہر باطل سے جدا صرف اللہ رب العزت کی طرف متوجہ تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کونو ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت مدینہ کے یہودی سرداروں اور نجران کے عیسائیوں کے جواب میں نازل ہوئی۔ یہودیوں نے تو مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء میں سے سب سے افضل ہیں اور تورات تمام کتابوں سے افضل ہے، اور یہودی دین جو ہے تمام ادیانوں سے دینوں سے اعلیٰ ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انجیل شریف اور قرآن حکیم کے ساتھ کفر کر کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ یہودی بن جاؤ۔ اسی طرح نصرانیوں نے بھی اپنے ہی دین کو حق بتا کر مسلمانوں سے نصرانی ہونے کو کہا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آگے ارشاد ہوا بل ملت ابراہیم، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہودیوں اور عیسائیوں کو جواب دے دیں کہ جب کسی کی پیروی ضروری ہے تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے ہیں جو کہ تمام فضائل کا جامع ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر باطل سے جدا تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس میں اشارتاً یہودیوں، عیسائیوں اور ان تمام لوگوں کا رد کر دیا گیا جو مشرک ہونے کے باوجود ملت ابراہیمی کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے، اور یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ جو ان کے دین پر ہو وہ مشرک نہ تھے اور نہ انہوں نے شرک کا حکم دیا۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے علماء نے فرمائے، ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب العزت نے وہ مقبولیت بخشی ہے جو ہر دین والا ان کی نسبت پر فخر کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ صرف بڑوں کی اولاد ہونا کافی نہیں ہے جب تک بڑوں کے سے کام نہ کرے اور اپنے اعمال درست نہ کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔